الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہوئے ہیں فتنہ گوہر شاہی کا تعارف کلپ نمبر 4 کے ساتھ۔ جی ناظرین محترم، گوہر شاہی کی زیر طبع کتاب مگر ضبط شدہ کتاب دین الہی میں اس کا مرید یونس الگوہر، وہ اپنے پیر کی اس حقیقت پسندانہ اعتراف کا تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے پیر کی تردید کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ 25 سال کی عمر میں جسا گوہر شاہی کو باطنی لشکر کی سالاری کی حیثیت سے نوازا گیا۔ 25 سالہ کی عمر میں جسا گوہر شاہی کو باطنی لشکر کی سالاری سے اس کو نوازا گیا۔ ان دونوں تصریحات میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے جو ہم نے پیچھے عرض کی ہے، وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، آپ خود ملاحظہ فرمائے۔ فیصلہ آپ ناظرین کے اوپر ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ کون سچا ہے کون صحیح ہے۔ روحانی سفر کی عبارت صحیح ہے جو ہم نے کلپ نمبر 3 میں عرض کی تھی، وہ صحیح ہے، یا اب جو یہ یونس الگوہر جو گوہر شاہی کا مرید ہے وہ اپنی کتاب دین الہی میں لکھ رہا ہے، وہ صحیح ہے۔ آپ خود ملاحظہ فرمائیں، جو فیصلہ ہے وہ ناظرین کے اوپر ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ ناظرین محترم، یہ الگوہر جو ہے یونس الگوہر لکھتا ہے اپنی کتاب دین الہی میں کہ 25 سال کی عمر میں جسا گوہر شاہی کو باطنی لشکر کی سالار کی حیثیت سے نوازا گیا۔ چنانچہ مرید لکھتا ہے، گوہر شاہی کا مرید وہ لکھتا ہے 19 سال کی عمر میں جسا توفیق الہی آپ کے ساتھ لگا دیا تھا جو 1 سال تک رہا، اور اس کے اثر سے کپڑے پھاڑ دیے تھے گوہر شاہی نے، اور ایک دھوتی میں جامداتار کے جنگلوں میں وہ چلا گیا۔ آگے لکھتا ہے کہ جسا توفیق الہی جو تھا وہ عارضی طور پر ملا تھا، جسا توفیق الہی عارضی طور پر ملا تھا جو کہ 14 سال غائب رہا، 14 سال تک وہ غائب رہا، اور پھر 1975 میں پھر دوبارہ اس کو سیون شریف کے جنگل میں لانے کا سبب یہی جسا توفیق الہی تھا۔ اور آگے لکھتا ہے کہ 25 سال کی عمر میں جسا گوہر شاہی کو باطنی لشکر کی سالاری کی حیثیت سے نوازا گیا، جس کی وجہ سے ابلیسی لشکر اور دنیاوی شیطانوں کی شر سے محفوظ رہے، جسے توفیق الہی اور طفل نوری ارواح ملائکہ اور لطائف سے بھی اعلیٰ اسپیشل مخلوقیں ہیں۔ اس کا تعلق ملائکہ کی طرح براہ راست رب سے ہے، نعوذ باللہ۔ آگے لکھتا ہے کہ ان کا مقام احدیت ہے، اور آگے لکھتا ہے کہ 35 سال کی عمر میں 15 رمضان سن 1976 کو ایک نطفہ نور قلب میں داخل کیا گیا۔ گوہر شاہی کی بات ہو رہی ہے۔ پھر عرصہ بعد تعلیم اور تربیت کے لیے مختلف مقامات پر بلایا گیا، اور 15 رمضان 1985 میں جب کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دنیاوی ڈیوٹی پر حیدرآباد میں مامور ہو چکے تھے، تو وہاں پر نطفہ نور طفل نوری کی حیثیت پا کر اور مکمل طور پر حوالے کر دیا گیا، جس کے ذریعے آگے آپ جو بات ہے آپ خود ملاحظہ فرمائیں
کہتا ہے کہ جس کے ذریعے دربار رسالت میں تاج سلطانی پہنایا گیا، نعوذ باللہ من الذالک۔ اور آگے لکھتا ہے، بڑی حیران کن بات ہے، آپ متعجب اور متحیر ہو جائیں گے کہ کہتا ہے کہ طفل نوری کا 12 سال کے بعد مرتبہ عطا ہوتا ہے۔ آپ کو دنیا کی یعنی کہ گوہر شاہی کو دنیاوی ڈیوٹی کی وجہ سے یہ مرتبہ جو ہے وہ 9 سال میں عطا ہو گیا۔ بحوالہ دین الہی صفحہ نمبر 8۔ حضرین محترم، ہم نے کلپ نمبر 1 کے اندر ہم نے عرض کیا تھا کہ گوہر شاہی جو ہے یہ فتنہ قادیانی کا ایک تسلسل ہے، ایک سلسلہ ہے۔ چنانچہ جس طرح مرزا قادیانی، مرزا غلام محمد قادیانی اپنی نئے حمل کا ایک اقرار کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح یہ گوہر شاہی بھی لکھتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بھی ناف کی جگہ بچے کی طرح رونے کی آواز آتی تھی۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ اگر ان کی کتابیں پڑھیں اور ان کے ویڈیوز دیکھیں، ان کی تقاریر سنیں تو آپ کو حیران ہوگا کہ ان کی جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ لکھتا ہے دوران ذکر، روحانی سفر اس کی کتاب ہے گوہر شاہی کی، لکھتا ہے کہ دوران ذکر بچے کی طرح رونے کی آواز آتی ہے، صفحہ نمبر روحانی سفر صفحہ نمبر 19، اور دوسری ان کی جو ہے وہ یہی ایڈیشن دوسرا طبع شدہ ہے، اس کی صفحہ نمبر 22 پر یہ بات نقل ہے۔ اور آگے اسی روحانی سفر کتاب میں لکھتے ہیں کہ ناف کی جگہ ہر وقت دھڑکن رہتی تھی، جیسے حاملہ کے پیٹ میں بچہ ہو۔ کہتا ہے کہ ناف کی جگہ پہ ہر وقت مجھے دھڑکن محسوس ہوتی تھی، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرے پیٹ میں کوئی بچہ ہے۔ عجیب منطق ہے ان لوگوں کی۔